الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ناظرین اکرام، AIQ ٹی وی پہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اخلاق محمدی. آج الحمدللہ یکم ربیع الاول شریف ہے. پوری دنیا میں سننے والے اہل ایمان کو، پورے عالم اسلام کو میں اپنی جانب سے AIQ ٹی وی کی جانب سے ماہ ولادت مصطفیٰ علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ناظرین اکرام، آج یکم ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک روزانہ اسی چینل AIQ ٹی وی پر اسی وقت اخلاق محمدی پروگرام میں حضور علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق مبارکہ پہ مختلف پہلو اور مختلف جہدوں سے انشاءاللہ روزانہ اس وقت AIQ ٹی وی پہ میں آپ سے ہم کلام ہوں گا. اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جیسے حضور علیہ السلام کو تمام صفات میں بے نظیر و بے مثال فرمایا ہے، ایسے ہی حضور علیہ السلام اخلاق حسنہ میں بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے. ناظرین اکرام، اخلاق خلق کی جمع ہے، اور لسان العرب میں علامہ ابن منظور رحمہ اللہ نے اخلاق کی تعریف بیان کرتے ہوئے، خلق کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا کہ خلق پختہ عادت اور طور طریقوں کو کہا جاتا ہے. پختہ عادت اور طور طریقے کو خلق کہا جاتا ہے، اور خلق حسنہ سے مراد نیک خو اور اچھی خصلت ہے. اور مسلمان اور مومن کے لیے عمدہ اور حسین اخلاق کا مالک ہونا بے حد ضروری ہے. حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے یہ ہم پہ واضح ہوتا ہے. اخلاق حسنہ میں عفو درگزر، صبر و تحمل، قناعت و توکل، خوش کلامی، صلہ رحمی، مہمان نوازی، تواضع و انکساری، خلوص جیسی صفات جمیلہ قابل ذکر ہیں. اور اخلاق رذیلہ میں یعنی برے اخلاق میں غیبت، تکبر، حسد، بغض، جھوٹ، غصہ، بد کلامی جیسی صفات نمایاں ہوتی ہیں. یعنی اخلاق حسنہ اچھے اخلاق کو کہا جاتا ہے، اچھے طور طریقے، اچھی عادت کو کہا جاتا ہے، اور اخلاق رذیلہ برے عادات، برے طریقے اور برے رویے کو کہا جاتا ہے. ناظرین اکرام، جیسے خلق انسان کی ظاہری صورت کو کہا جاتا ہے، جو انسان کو ظاہری صورت ہوتی ہے اسے خلق کہا جاتا ہے، اسی طرح خلق انسان کی باطنی صورت کو کہا جاتا ہے. اور اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اللہ کریم نے جا بجا انسان کو اپنا باطن اندر پاک اور اندر صاف کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، انسان کو اپنا اندر درست کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. قد افلح من تزکا، کہ فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا. حضور علیہ السلام کی بھی اگر تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے، حضور کی احادیث کا مطالعہ کیا جائے، تو حضور علیہ السلام نے جا بجا ہمیں بار بار ہمیں اپنے اندر کو صاف کرنے کا حکم فرمایا کہ اپنے اندر کو ٹھیک کرو، اپنے اندر کو صاف کرو. اور اندر کا صاف ہونا کیا ہے؟ وہ خلق حسنہ ہے. جب انسان اچھی عادات اپنائے گا، اچھے طور طریقے اپنائے گا، اخلاق اچھا کرے گا، لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملے گا، عاجزی و انکساری سے ملے گا، کسی کو اپنے سے حقیر نہیں جانے گا، ہر ایک کے ساتھ خوش کلامی کرے گا، اچھے انداز سے ملے گا، تو اس کو خلق حسنہ کہا جاتا ہے. اور یقیناً جس نے ایسی عادت کو اپنایا وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اس کا مقدر ٹھہرے گی. اسلام میں خلق حسنہ کی بے حد اہمیت ہے، بے حد اہمیت ہے. یہ اخلاق ہی ہے جو اچھا ہو جائے تو انسان کے لیے جنت کا رستہ بن جاتا ہے، اور برا ہو جائے تو انسان کے لیے جہنم کا رستہ بن جاتا ہے. اخلاق حسنہ میں سب سے پہلے حقوق اللہ آتے ہیں کہ انسان عبادات کرے، اور پھر حقوق العباد آتے ہیں کہ انسان اللہ کی مخلوق کے ساتھ رویہ اچھا رکھے. تو یہ اخلاق ہی ہے جو اچھا ہوگا تو انسان کو جنت میں لے جائے گا، اور برا ہوگا تو انسان کو جہنم میں لے جائے گا. اور یاد رکھیے گا، میرے آقا علیہ السلام کے اخلاق جیسا کسی کا اخلاق نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اپنے اخلاق حسنہ کی بدولت تڑپتی انسانیت کی غم گساری کی ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے ازلی اور ابدی دشمنوں کو پتھروں کے بدلوں میں پھولوں کا تحفہ پیش کر کے نفرت کے اندھیروں میں محبت اور پیار کی شمع روشن فرمائی ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے اخلاق کریمانہ سے بغض و عداوت کے بیج کو جڑ سے اکھیڑ کے بھائی چارگی اور محبت کی فضا
قائم کی۔ اور یاد رکھیے گا جس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان سازی کی، لوگوں کا کریکٹر اچھا کیا، لوگوں کو اس نے اخلاق سکھایا، بھری کائنات میں، انسانیت میں اس کی مثال ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مقاصد بعثت کو بیان فرماتے ہوئے ایک اہم ترین مقصد اپنی بعثت کا یہ ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم میں اعلیٰ اخلاقی اقدار کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، میں تمہارے میں اخلاقی اقدار کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں اعلیٰ ترین اخلاق سکھانے کے لیے تشریف لایا ہوں۔ یاد رکھیے گا ناظرین اکرام، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، حضور علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ کیا جائے، تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اخلاق کا جو درس میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، انسانیت میں اس کی مثال آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ والدین کو بچوں سے کیسا حسن اخلاق رکھنا ہے، بچوں کو والدین سے کیسا حسن اخلاق رکھنا ہے، بیوی کو شوہر سے اور شوہر کو بیوی سے کیسا حسن اخلاق رکھنا ہے، پڑوسی سے کیسا حسن اخلاق رکھنا ہے، دوستوں سے کیسا حسن اخلاق رکھنا ہے، دشمنوں سے بھی کیسے حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، مسلمانوں سے اور غیر مسلموں سے کیسے حسن اخلاق سے پیش آنا ہے۔ یہ ہے جانوروں کے ساتھ بھی کیسے حسن سلوک رکھنا ہے، چونٹیوں اور کیڑوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ اگر اتنے کھل کے کسی نے، اتنے براڈ اس میں کسی نے اگر اخلاق کی تعلیم دی ہے تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے سوا آپ کو کوئی اور نظر نہیں آئے گا۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہترین ہے، اور یہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سب سے برا وہ ہے جس کے برے اخلاق کی وجہ سے لوگ اسے منہ نہ لگائیں۔ ناظرین اکرام، یہاں ہمیں دیکھنا ہوگا، آج کل ہم اس کو اپنا حسن سمجھ بیٹھے ہیں، جس کو حضور نے فرمایا سب سے برے آدمی کی نشانی یہ ہے۔ آج کل ہم اس کو اپنی حسن سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کبھی فلاں بندہ تو یا لوگ تو میرے سے بات بھی نہیں کر سکتے، ان کو پتا ہے کہ آگے سے میں نے ان کی کیا کرنی ہے، ان کو پتا ہے کہ آگے سے میں ان کو کیسا جواب دیتا ہوں، میں لحاظ نہیں کرتا۔ ہم اس کو اپنی بڑائی سمجھتے ہیں، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے برا شخص وہ ہے جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے کوئی اس کو منہ نہ لگائے۔ لوگ بولے بھائی اس میں تو بہت تکبر ہے، اس میں تو بہت غرور ہے، اس کی زبان بہت گندی ہے، یار اس سے کلام ہی نہیں کرتے، وہ تو منہ لگانے کے قابل نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اسے منہ لگانا چھوڑ دیں، یہ سب سے برے آدمی کی نشانی ہے۔ اور ناظرین اکرام، جہاں حضور علیہ السلام نے تعلیم اخلاق کی بے مثال دی، وہیں حضور علیہ السلام نے اخلاق کا جو عملی مظاہرہ کیا اس کی بھی کہیں اور مثال نہیں ملتی۔ اللہ اکبر! طائف کے بازار میں سنگریزیاں ہو یا مکہ کی گلیوں میں حضور علیہ السلام کے رستے میں پھینکے جانے والا کوڑا ہو، نماز کی حالت میں پھینکے جانے والی اوجڑیاں ہوں یا کانٹوں بھرے رستے ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو ہمیشہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہوں گے۔ جس نے سنگ باری بھی کی، حضور کے رستے میں کوڑا بھی پھینکا، معاذ اللہ اوجڑیاں بھی پھینکی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ حالت نماز میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے لیے کوئی برا نہیں کہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس خطا کے بدلے میں بھی یہ فرمایا کہ یا اللہ، ان کی ظلم اور ان کی توہین کے بدلے میں بھی حضور علیہ السلام نے اگر ہاتھ اٹھائے تو یہی کہا یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ ایک بار صحابہ نے حضور سے پوچھا، مسلم میں حدیث موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے لیے دعائے ضرر کیوں نہیں فرما دیتے؟ آپ نے ایک بار ان کے لیے دعائے ضرر کر دی، ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ہونے کو تو یہ ہو جائے گا، لیکن میں کسی کا بیڑا غرق کرنے نہیں آیا، میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، جن کے بیڑے غرق بھی ہو چکے ہیں میں ان کے بیڑے تارنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں دعائے ضرر ان کے لیے نہیں فرماؤں گا۔ موطا امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر، یمن کا بادشاہ مقرر فرمایا، جب وہ جانے لگے، ابھی ان کا رقاب میں پاؤں تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا معاذ رکو، یاد رکھنا ہم نے تمہیں حاکمیت دی ہے، تمہیں گورنر بنایا ہے یمن کا، وہاں کی بادشاہت دی ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ اگر تمہیں بادشاہت دے دی ہے، گورنر بنا دیا ہے، اقتدار دے دیا ہے، تو اپنے آپ کو بڑائی تصور ایسے نہ کرنا کہ لوگوں کے ساتھ بد اخلاق ہو جاؤ، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ اور تمام مسلم امہ کے رہنماؤں، لیڈرز اور بادشاہوں کو یہ بات سننی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرما کے قیامت تک آنے والے مسلم لیڈرز کو بتا دیا کہ اگر مسلم لیڈر کہلاتے ہو، امت مسلمہ کے کسی ملک کے یا کسی طبقے کے لیڈر ہو، تو اپنا اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھا رکھنا۔ بد اخلاق مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کا عملی مظاہرہ ایسا کر کے دکھایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اخلاق دیکھ کے لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا
کلمہ پڑھا اور دارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، حضور علیہ السلام کا ایک دشمن ایک عرابی آتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب مجھے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تلوار اٹھاتا ہے اور حضور علیہ السلام کا مخاطب کر کے کہتا ہے اس وقت آپ میری تلوار کی زد میں ہیں، گویا کہ بتائیے اس وقت آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ بچائے گا مجھے۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، وہ کانپنا شروع ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے رعب و دبدبے کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ وہ کانپنا شروع ہو گیا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضور علیہ السلام نے اس کی تلوار کو اٹھایا اور کہا بتا اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ کریم ہیں، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ تو کریم ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جا میں تجھے معاف فرماتا ہوں، جا میں تجھے معاف فرماتا ہوں۔ وہی جو حضور علیہ السلام کا ایسا دشمن تھا کہ معاذ اللہ جان لینے کی نیت سے آیا تھا، حضور علیہ السلام کا یہ اعلیٰ اخلاق دیکھ کے اس نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور اپنی بستی کو لوٹتا ہے اور یہ کہتا لوٹتا ہے او لوگو آج میں سب سے عظیم انسان سے مل کے آ رہا ہوں، آج میں سب سے کامل انسان سے مل کے آ رہا ہوں، آج میں سب سے حسین اخلاق کے مالک سے مل کے آ رہا ہوں، ہاں آج میں اس سے مل کے آیا ہوں جو خطا کا بدلہ بھی عطا سے دیتے ہیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو جاؤ ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ۔ وہ جو حملہ کرنے کی نیت سے آیا تھا وہ نغمے گاتا واپس گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ میرے آقا علیہ السلام کا اعلیٰ ترین اخلاق تھا جس نے لوگوں کے دل بدل کے رکھ دیے، لوگوں کے دل بدل کے رکھ دیے۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی حضور علیہ السلام کا صدقہ حسن اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میزان پہ اعمال تولے جائیں گے تو میزان پہ سب سے بھاری چیز جو ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا سب سے بھاری چیز میزان میں حسن اخلاق ہوگی، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا بد اخلاق اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہوگا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میزان پہ سب سے پہلے رکھے جانے والی چیز، امام غزالی نے نقل کیا احیاء العلوم میں، کہ میزان پہ سب سے پہلے رکھے جانے والی چیز حسن اخلاق ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ نے ایمان کو تخلیق فرمایا تو ایمان نے عرض کی کہ یا اللہ مجھے تقویت کے لیے، اثر کے لیے کوئی طاقت عطا فرما۔ اللہ کریم نے سخاوت اور حسن اخلاق ایمان کو تحفے میں عطا فرما دیا، تقویت کے طور پہ عطا فرما دیا۔ اور جب کفر کو تخلیق کیا تو کفر نے کہا یا اللہ مجھے بھی تو کوئی تقویت دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے بخل اور برا اخلاق کفر کو تقویت کے طور پہ دے دیا۔ تو پتہ چلا ایمان والے کی طاقت حسن اخلاق ہے، اور بے ایمان اور شر پھیلانے والے کی طاقت بد اخلاقی ہے۔ بد اخلاق شر کی طرف جا رہا ہے، اور حسن اخلاق رکھنے والا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جھک رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس کو بلند فرما رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو بلند فرمانا ہے۔ حسن اخلاق خود ایک عبادت ہے۔ اگر آپ لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملیں گے، لوگوں سے اچھا رویہ رکھیں گے، اچھا اخلاق رکھیں گے، تو یہ آپ کا عمل بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، ام المؤمنین بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام سے میں نے سنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھے اخلاق والا دن کو روزہ رکھنے والوں اور رات کو قیام کرنے والوں کے برابر مقام پاتا ہے۔ اور ترمذی میں موجود ہے، حضرت انس راوی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق والا آخرت میں اعلیٰ درجے پائے گا اور جنت میں عزت والا مقام پائے گا۔ حالانکہ وہ عبادت میں اتنا زیادہ نہیں ہوگا، عبادت میں کم ہوگا، اس سے یہ تصور نہ کیجیے گا وہ فرائض چھوڑ دیتا ہوگا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نفلی عبادت میں اتنا زیادہ نہیں ہوگا، لیکن حسن اخلاق کی بدولت وہ جنت میں عزت والا مقام پائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں برے اخلاق والا جہنم کی نچلی تہ میں ہوگا۔ ناظرین اکرام، آخری حدیث جس پہ میں نے اختتام کرنا ہے، حضور علیہ السلام سے ایک عورت کے بارے میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام باقی نے اس کو نقل کیا ہے، حضرت فضیل بن عیاض بیان کرتے ہیں، عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت ہے، بہت عبادت کرتی ہے لیکن اخلاق برا ہے، پڑوسی اس سے تنگ ہے، کیا اس کے لیے کوئی خیر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ اور عرض کی یا رسول اللہ ایک عورت ہے، وہ عبادات زیادہ نہیں کر پاتی، فرائض تو ادا کرتی ہے، نفلی عبادت زیادہ نہیں کر پاتی، لیکن اس کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ اس پہ ضرور رحم فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔